زندگی کبھی آسان نہیں تھی اور شاید کبھی ہوگی بھی نہیں۔ ہر روز ایک نئی جنگ، ہر صبح ایک نیا امتحان۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ سب چھوڑ دو، کبھی دل کہتا ہے نہیں ابھی نہیں، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ یہ کہانی ایک عام سے لڑکے ریحان کی ہے، عام لیکن خواب غیر معمولی، چاہت کہ بس کامیاب ہو جاؤں کسی طرح سے، بس اتنا کرے کہ ماں کے چہرے پر فخر نظر آئے۔ ہر دن وہ جلدی اٹھتا، کتنے پلان بناتا، کتنی دعائیں مانگتا، لیکن قسمت جیسے انسنی کر دیتی۔ ایک دن وہ بیٹھا اپنی ڈائری کھول کر دیکھ رہا تھا جس میں اس نے 10 خواب لکھے تھے۔ 10 میں سے 9 جو ہے نا وہ ٹوٹ چکے تھے۔ آخری خواب کے نیچے اس نے لکھا تھا اگر یہ بھی ٹوٹ گیا تو میں بھی ٹوٹ جاؤں گا۔ اور وہی دن آیا جب آخری خواب بھی ہاتھ سے نکل گیا، جیسے زندگی نے کہہ دیا ہو کہ اب تمہارے حصے میں کچھ نہیں۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھا تھا، خاموش آنکھوں میں خالی پن، نہ شور نہ آنسو، بس سناٹا۔ ایسا سناٹا جس میں دل کی دھڑکن بھی بوجھ لگے۔ وہ پہلی بار بولا یا اللہ میں واقعی اتنا ناکام ہوں۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، پر دل کے اندر جیسے کسی نے کہا نہیں تم ختم نہیں ہوئے، تم صرف تھک گئے ہو، اور تھک جانا ہارنا نہیں ہوتا۔ یہ جملہ ریحان کے دل سے اتر گیا۔ وہ رونے لگا، لیکن پہلی بار اس کے آنسو کمزوری کے نہیں راحت کے تھے، کیونکہ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اللہ اس سے ناراض نہیں بلکہ اس کے قریب ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے سے ناراض نہیں ہوتا، بس اس کو جگاتا ہے کہ تاکہ وہ واپس آ جائے۔ ریحان نے اس رات کچھ بھی نہیں مانگا، نہ کامیابی، نہ سکون، نہ عزت، بس کہا یا اللہ اب میں تجھے چھوڑ کر کچھ نہیں مانگوں گا، چاہے دیر ہو جائے پر تیرا فیصلہ چاہیے۔ وہ جب سورج نکلا، ریحان کے کمرے میں ایک نئی روشنی تھی۔ کچھ بدلا نہیں تھا، نہ گھر، نہ حالات کا وین، مگر اس کے دل کے اندر کچھ نرم ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے خوابوں کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے جاگتا تھا۔ اب وہ کامیابی کے لیے نہیں، سکون کے لیے کوشش کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا اللہ اگر دے دے تو کرم، اور اگر روک لے تو بھی کرم، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا اللہ کی پلاننگ کو۔ جب تمہارا دل تھک جائے تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے سننا بند کر دیا، وہ صرف تمہیں روک کر کچھ بہتر دینے والا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی میں بھی وہ جواب چھپے ہوتے ہیں جو ہم شور میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی تاخیر ہمیشہ حکمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم کب تیار ہوگے۔ جب تم صبر کرتے ہو تمہارے نام کے ساتھ آسمان پر لکھا جاتا ہے، تمہارے نام کے ساتھ آسمان پر لکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ صبر کر رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے ہار نہیں مانی۔ ریحان اب بدل چکا تھا، وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اب وہ ہر دکھ کو دعا سمجھتا اور ہر تاخیر کو رحمت۔ دنیا کہتی تیرے حالات کیوں نہیں بدلے، اور وہ مسکرا کر کہتا بدلے ہیں، پہلے میں پریشان ہوتا تھا، اب میں سیٹسفائیڈ ہوں۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، کیونکہ وہ تمہیں وہ دینے والا ہوتا ہے جو تمہیں ضرورت ہوتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم ہار گئے ہو، لیکن حقیقت میں وہ تمہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں جو اللہ تمہیں وہ بنا رہا ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس کے لیے تمہیں پریپیئر کر رہا ہوتا ہے۔ جب تمہارے آنسو خاموش ہوں، سمجھ جانا کہ اب اللہ سن رہا ہے، کیونکہ بندے کی سب سے خوبصورت دعا وہ ہے جو لفظوں کے بغیر نکلتی ہے۔ راتیں اب بھی لمبی تھی، لیکن اب ریحان جاگ کر روتا نہیں تھا۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھتا اور سوچتا اللہ مجھے کب بلائے گا میرے نصیب کے مقام تک۔ پہلے اس کی دعا میں جلدی تھی، اب اس کی دعا میں یقین تھا۔ پہلے وہ روتا تھا، اب مسکراتا تھا، کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ جس رب نے دل میں خواہش ڈالی ہے وہی اس کی تکمیل کا وقت بھی لکھ دے گا۔ جس نے آپ کے مائنڈ میں، آپ کے دل میں جس چیز کے بارے میں جو ہے نا ویژن ڈالا ہے، وہ اس تک آپ کو پہنچائے گا ضرور، لیکن ایفرٹ، نیت آپ کی ہوگی۔ اس نے یہ لکھ لیا۔ ایک دن اس کا دوست بلال آیا، ہنستا ہوا، خوش مزاج، لیکن لہجے میں چھپی تلخی کو ریحان نے فوراً پہچان لیا۔ بلال بولا یار تمہیں دیکھ کر حیران ہوں، تیری زندگی ویسی ہی ہے پر تو بدل گیا۔ آخر کیا بدل گیا تیری سوچ میں؟ ریحان ہلکا سا مسکرایا اور بولا پہلے میں دنیا سے مانگتا تھا، اب اللہ سے مانگتا ہوں۔ پہلے میں جلدی مانگتا تھا،
اب پتہ چل گیا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میرے لیے بہترین چنے گا، بہتر سے بہترین چنے گا۔ بلال خاموش ہو گیا، کچھ دیر بعد بولا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ دعا سنتا ہی نہیں۔ ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، دعا کبھی رکتی نہیں، بس اس کا اثر چھپ جاتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ خاموش ہے، مگر دراصل وہ تمہیں بدل رہا ہوتا ہے تاکہ تمہاری دعا تمہارے لیے بربادی نہ بن جائے۔ یہ سن کر بلال کے آنسو نکل آئے۔ ریحان کے لہجے میں وہ یقین تھا جو کسی کتاب سے نہیں بلکہ درد سے نکلا تھا۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دیر سے دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے تم ابھی تیار نہیں ہو۔ جس چیز کے لیے تم رو رہے ہو شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو، نعمت نہیں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ وہ دیتا ہے جو تمہاری اصل بنائے، نہ کہ وہ جو تمہیں بگاڑ دے۔ جب تمہارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے تو سمجھ لو قبولیت قریب ہے۔ ریحان اب ہر صبح مسجد جاتا، نماز کے بعد دیر تک بیٹھا رہتا، کبھی لوگوں کو دیکھتا جو جلدی میں تھے، کبھی خود سے کہتا سب کو جلدی ہے، پر میں اب اللہ کے وقت پر چلوں گا۔ ایک دن اس کے استاد نے کہا، بیٹا تو بدل گیا ہے، پہلے بے چین رہتا تھا، اب خاموش مطمئن لگتا ہے۔ ریحان مسکرا کر بولا، جب تم سمجھ جاتے ہو کہ اللہ کا انکار دراصل تمہاری حفاظت ہے تب زندگی بدل جاتی ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اسے کسی انسان سے کچھ نہیں چاہیے۔ صبر کمزوریوں کا ہتھیار نہیں، یہ ایمان والوں کو یقین ہے۔ دیر صرف ان کے لیے ہوتی ہے جو جلدی مانگتے ہیں، یقین والوں کے لیے سب وقت پر ہوتا ہے۔ ریحان اب بازار سے گزرتا ہے، لوگوں کی دور شور جلدی، پر اس کے دل میں جو سکون ہوتا ہے اب دنیا کا شور نہیں بلاتا، کیونکہ وہ اس سے جڑ گیا ہے جس کی خاموشی میں امن ہے۔ جو دل اللہ سے جڑ جائے اسے دنیا کے رشتے نہیں توڑ سکتے۔ کبھی کبھی دعا کا دیر سے ملنا اس بات کا پروف ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اس قابل بنا رہا ہے جو اس دعا کا بوجھ اٹھا سکے۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدل گئے، مگر ریحان کی حالت پہلے جیسی نہیں رہی۔ اب وہ ہر صبح اللہ کا نام لے کر جاگتا، دن بھر لوگوں کی مدد کرتا اور رات کو سجدے میں گر کر شکر ادا کرتا تھا۔ نہ دولت آئی نہ بڑی شہرت، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا جو کبھی نہ گیا۔ ایک دن اس کے کالج میں لیکچرار نے، ریحان تم ہمیشہ خوش کیوں رہتے ہو، کیا تمہیں کبھی دکھ نہیں ہوتا؟ ریحان نے مسکرا کر کہا، دکھ ہوتا ہے سر، مگر اب ہر دکھ میں مقصد دیکھتا ہوں۔ کبھی وہ مجھے صبر سکھاتا ہے، کبھی شکر، اور کبھی بس یہ دلاتا ہے کہ میں ابھی اللہ کے قریب۔ لیکچرار تو چند لمحے خاموش رہا، پھر کہا، تم خوش قسمت ہو کیونکہ تم نے اللہ کو مشکل میں پہچان لیا۔ زیادہ تر لوگ آسانیوں میں بھول جاتے ہیں۔ شام کا وقت تھا، ریحان چھت پر بیٹھا تھا، آسمان پر روشنی مدھم ہو رہی تھی اور ہوا میں عجیب سی ٹھہراؤ تھی۔ اچانک فون بجا۔ وہ کمپنی جس میں اس نے 2 سال پہلے اپلائی کیا تھا اسے پیغام بھیجا، آپ کا انٹرویو کل ہے۔ ریحان مسکرایا، دل میں صرف یہی آیا، دیکھا یا اللہ تو بھولا نہیں، تو نے بس وقت چنا تھا۔ اللہ دیر نہیں کرتا، بس وہ اس وقت دیتا ہے جب بندہ شکر کے قابل ہو جائے، بن جائے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم مانگتے ہو، کیونکہ وہ تمہیں بہتر مانگنا سکھاتا ہے۔ قبولیت دعا میں نہیں یقین میں ہوتی ہے۔ کامیابی وہ نہیں جو دنیا دیکھے، کامیابی وہ ہے جو دل کو سکون دے۔ ریحان کا انٹرویو آیا، سیدھا سادہ، بغیر شو آف کے۔ اس بار اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا۔ وہ بولا، اگر یہ میرے لیے لکھا ہے تو مل جائے گا، اگر نہیں تو بہتر ضرور ملے گا۔ 1 ہفتے بعد یہ کال آئی، آپ کا سلیکشن ہو گیا۔ ریحان کے چہرے پر آنسو آ گئے، پر اس نے سجدہ کیا، خوشی کے لیے نہیں بلکہ اس یقین کے لیے جو اس نے صبر میں پایا تھا۔ جب تم اپنی دعا سے زیادہ اللہ پر یقین کرنے لگو تب تمہاری تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے وہاں پہنچاتا ہے۔ کبھی کبھی قبولیت انسان میں آتی ہے، دعا میں نہیں۔ ریحان اب بدل چکا تھا، اس کے پاس سب کچھ نہیں تھا مگر دل میں سیٹسفیکشن تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا سکون مانگنے سے نہیں یقین سے آتا ہے، اور وہ یقین اللہ کے وعدے پر تھا۔ کیا تم یقین رکھتے ہو کہ دیر میں بھی خیر ہوتی ہے؟ اگر ہاں تو، اور اگر نہیں اس کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔
गाइस अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे जी। बस अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज मैंने आपके साथ बात शेयर की रिहान की स्टोरी शेयर की और उसका बिलीविंग सिस्टम जो है किस कदर अल्लाह ताला की ज़ात पर था वो शेयर किया। आपके बारे में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप किस तरह की वीडियो लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।